ولید اقبال صاحب، آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کاز کو ہم لے کر آگے سکسیسفلی بڑھے نہیں ہیں. بہت سے مواقع ہیں ہمیں کہیں کیپٹلائز کر نہیں سکے، اپنی پوزیشن آگے پیچھے کبھی ادھر ہوتے رہیں کبھی ادھر ہوتے رہیں. جم کے اپنی بات دنیا کے سامنے دہراتے رہنا چاہیے تاکہ وہ سنی جاتی رہے. کہیں نہ کہیں تو اس کا اثر ہو جاتا ہے، لیکن ہم کبھی ایک طرف ہو جاتے ہیں کبھی دوسری طرف ہو جاتے ہیں. جی ندیم ملک صاحب، مواقع آپ کہہ رہے تھے آئے ہیں بہت سے، اور یہاں ابھی دانیال صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم کمزور نہیں، ہم مضبوط قوم جو ہیں اس پہ ہم لوگ مشتمل ہیں. میں ایک موقع کے ذکر سے شروع کرتا ہوں. میں اپنی بھی رائے رکھتا ہوں تاریخ کے مطالعے کے حوالے سے بھی، اور بہت سے تجزیہ نگار اور تاریخ دان جو ہیں اس بات کو رقم کر چکے ہیں اور تفصیل سے کر چکے ہیں کہ اگر پاکستان واقعی اپنی قوت اور زور بازو کے بنیاد پر اگر کبھی واقعی تاریخ میں کوئی موقع تھا کہ وہ کشمیر کو انویڈ کر کے لبریٹ کر سکتا تھا تو وہ 1962 میں آیا تھا. 1962 میں جس وقت چائنا نے فرنٹ کھول دیا تھا انڈیا کے ساتھ، جو ان کا نیفا نارتھ ایسٹرن فرنٹیئر ایجنسی اس وقت کہلاتا تھا، نیفا کے اندر، اور جس طرح سے بری شکست ہندوستان کو دی تھی، وہ وقت تھا جب پاکستان میں سمجھتا ہوں واک انٹو کشمیر کر سکتا تھا اور اس کو لبریٹ. لیکن کیا تھا جی، اس وقت ہمارے ملک میں فوجی آمریت تھی. اس وقت فیلڈ مارشل ایوب خان جو تھے وہ ملک کے سربراہ تھے، اور ہماری مسلح افواج کے بھی جو ہے وہ سربراہ اور چیف تھے، سربراہ مملکت ہونے کے ساتھ ساتھ. اور بس وہ یہ کہنا کہ آپ نے کہا نا امریکہ نے کبھی کوئی مثبت کردار ادا نہیں کیا اس وقت تو، اور ملٹری ڈکٹیٹرز کو تو چاہیے ہی لیجٹمیسی ہوتی ہے. وہ جیکی کینیڈی کی وزٹ آ گئی، وہ یہ ہو گیا، کینیڈی نے کہا جان دو سر چھڈو. میں تو کہہ رہا ہوں ایک موقع تھا وہ جس کو ہم نے گنوایا، اور اس کے پھر اب تفصیل میں جانا بیکار ہے. اور آج بھی ہم جو بہت سی باتیں کرتے ہیں کشمیر کے بارے میں، اور بالکل کرنی چاہیے، ہماری جو تقسیم ہند اور آزادی کی جو انفنشڈ بزنس ہے، جو ایک نامکمل جہاں وہاں کی اس کی جو کارروائی ہے، وہ یہی ہے کہ اس میں فیصلہ ہونا تھا کشمیر پہ، اور فیصلے کی بنیاد کیا ہونی تھی. اس فیصلے کی بنیاد اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت وہاں کے لوگوں کو حق خود ارادی، حق رائے دہی جو ہے وہ دینا تھا، اور آج تک ہم اس پہ کھڑے ہیں. لیکن پھر ہمیں اس بات کو بھی جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہی اصول جو ہم کشمیر کے اوپر لوگوں کے ساتھ، جو مظلوم لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو کشمیر میں رائے دہی کا جو حق ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمیں اپنا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم نے ملک کے اندر جو ہے عوام کی رائے کے ساتھ کب اور کیا کیا ہے. بہت سے موقعوں اور کے اندر جانا تو اتنا ضروری نہیں ہے. سب سے حالیہ موقع میں آپ سے ندیم صاحب پوچھ لیتا ہوں، یا آپ کے ناظرین کو یہ پیش کر دیتا ہوں، کیا ہم نے پاکستان کے لوگوں کی رائے کا احترام کیا تھا 8 فروری 2024 کو یا نہیں کیا تھا؟ ہمارے ملک میں جس طرح سے کشمیر میں اینٹی ٹیررزم کے لاز کو، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ٹیررسٹ کورٹ میں، اور وہ پریونشن آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی ایکٹ جو ان کی ہے اس کے نیچے، اور وہ پوٹا اور کیا کچھ ان کے لاز ہیں ان کے نیچے کیا جاتا ہے، ٹرائی اور وہ سب. ہمارے یہاں فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس جو ہے وہ مل رہی ہے لوگوں کو. ہمارے یہاں جوونائلز کو اینٹی ٹیررزم کورٹس میں نہیں ٹرائی کیا جا رہا. میں آج اسلام آباد میں سری نگر ہائی وے سے گزر رہا تھا تو میں بڑا دیکھ رہا تھا ہیومن رائٹس کو ریسٹور کرو. میں بڑا خوش ہوا، یار اتنا اچھا ہے. وہ کشمیر کے بارے میں لکھا ہوا تھا. وہی اپنے ملک میں بھی ہیومن رائٹس کی جو ہے آزادی اظہار رائے، فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم آف اسمبلی، پیسفل اسمبلی، رائے دہی کا حق، ہمارا اپنا ریکارڈ. اور پھر اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں ہمارا ریکارڈ مسنگ پرسنز اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارا انٹرنل ریکارڈ جو ہے، اور وہ دنیا کی رپورٹس اس پہ آتی رہی ہیں، بشمول US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹس میں. لوگوں کو گھروں میں ریڈ کرتی ہے پولیس، لوگ نہیں ملتے. یہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے تو ان کے گھر کے ملازموں کو لے جاتے ہیں، ان کے گھر کے بچوں کو لے جاتے ہیں. اور اب تو ایسا دور آ گیا جب خواتین کو بھی سپیئر نہیں کیا جا رہا. تو ہمیں ان ساری چیزوں، ہمیں بین الاقوامی آواز اٹھاتے وقت یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے کس طرح کی جو ہے اپنے عوام کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ جو ہے کیا سلوک کر رہے ہیں. اس کو ابھی اس سے وی کانٹ ٹرن اے بلائنڈ آئی. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے. اور یہ ایک ایسا موقع ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں پاکستان کے ہر اکراس دا بورڈ جو ہے آواز سب کی ایک ہونی چاہیے.
لیکن جب آپ ایک بہت بڑے طبقے کی آواز کو بند، ارشد ملک صاحب سے بھی اس کے اوپر آپ کے جو نکات ہیں ان سے بھی جواب، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ایک اتنے بڑے حصے کو پاکستان کے اگر آپ سپریس کریں گے پاکستان کے اندر، تو پاکستان ایک آواز کس طرح بنا سکے گا؟ یہ میرا سوال ہے.